ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے. جب کوئی اس جان کو ناحق قتل کرتا ہے یا ناحق اس کو ختم کرتا ہے، اللہ رب العزت اور اس شریعت اسلامیہ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑتی. اس لیے دوستو، شرعی جو سزائیں ہیں اسے ذرا سمجھنا پڑتا ہے. انہی میں سے ایک یہ ہے، شرعی جو سزائیں ہیں عقوبات شرعیہ. ایک ہے حدود اور ایک ہے قصاص اور ایک ہے کفارات اور ایک ہے تعزیرات. شریعت کے 4 عقوبات، 4 سزائیں یہی ہیں: حدود، قصاص، کفارات، تعزیرات. ایک مسلمان ان باتوں کو، ان سزاؤں کو سمجھنا ہے. تو ان میں پہلی یہ جو حدود ہے، حدود وہ سزائیں جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں، بتلائی گئی ہیں، اور کیا کتنی سزا دینی ہے وہ بھی متعین ہے. قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے اور متعین ہے. اور نمبر 3، اللہ کا حق بن کر ثابت ہے، یعنی معاف نہیں ہوتی ہے. کوئی معاف کر لے آپس میں تب بھی نہیں، ہمیں دونوں چاہ کر تب بھی نہیں ہو سکتا. یہ حدود ہے، حقا للہ، اللہ کا حق بن کر ثابت ہے، معاف نہیں ہوتی ہے. اور ان سزاؤں کو جاری کرنے، نافذ کرنے کا حکم سلطنت اسلامیہ، قضائے اسلامی کو دیا گیا ہے. اس لیے اسلام اور اسلامی قانون، مملکت اسلامی رہنا، تبھی یہ چیز نافذ ہو سکتی ہے. یہ 4 باتیں میں نے، جیسے وہ حدود کیا کیا ہیں جو اسلامی سزاؤں میں پہلے آتے ہیں. حدود نمبر 1 حد زنا، نمبر 2 حد قذف، نمبر 3 حد شرب خمر. یہ حدود ہے، اسے بھی سمجھنا پڑتا ہے. ایک کسی نے کسی سے زنا کر لیا تو زنا کی حد کیا ہے، قرآن نے اسے بیان کیا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے اسے بیان کیا ہے اور متعین کیا ہے. اب یہ جب اسلامی حکومت اور یہ چیز ثابت ہو کر قاضی کے پاس آ جائے تو قاضی اس کو نافذ کرے گا. سورہ نور کی آیتیں ہیں، اس کی تفصیلات اس میں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات ہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. غیر شادی شدہ اگر اس حرکت کو کریں، اس غلطی کو کریں، تو اسلامی سزا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. تو متعین دیکھیے، 100 کا عدد قرآن سے منصوص علیہ، قرآن سے ثابت ہے. اور یہ سزا ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے. الزانیۃ والزانی. اب یہ بھی مسئلہ ہے، جب ثابت ہوگا تو، جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہوتی تب تک سزا نہیں لگے گی. ثابت ہونا ہے، اور ثابت ہونا کئی طرح سے. ایک ثابت ہونا، عجیب بات، ایک ثابت ہونا یہ کام کرنے والے خود اقرار کر لیں. اسلامی قاضی ان کے پاس آئے اور کہیں ہم نے اس طرح کی بہت بڑی غلطی کی ہے، ہمیں سزا دیجیے. اسے کہتے ہیں اقرار. اور آج ایسا اقرار شاید محال ہے، مشکل ہے، وہ بھی ویسی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات آئے. وہ ڈرتے تھے آخرت سے. بہرحال دنیا میں بے عزتی ہے، ہماری بات ہو گئی، نہیں ہونی تھی. آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دھلتے تھے. ایسے درد بھرے واقعات ہیں ان کے، ایمان افروز واقعات. اگرچہ کی خطا تھی لیکن ان سے جو مسئلے باہر آئے اور ان سے ہمارے لیے جو سہولتیں پیدا ہوئی وہ بہت ہیں. بہرحال واقعات اگر چھیڑیں گے تو ہمیں ایک بات بھی پوری نہیں ہو سکتی. ایسے واقعات ہیں. تو ایک غیر شادی شدہ، حدود کو سمجھا رہا ہوں، تو ان میں سے پہلا حد زنا. تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سزا ہے.
اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے رجم ہے. رجم کا معنی ہے سنساری، پتھر کے ذریعے سے، سنساری کے ذریعے سے اسے ہلاک کیا جاتا ہے. یہ اس کی سزا ہے، متعین قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، اور اللہ کے نبی نے اسے کر کر بھی دکھلایا ہے. لہذا اگر کوئی بات ایسی ہو گئی، مملکت اسلامیہ ہے، شرعی قاضی ہیں، تو یہ مسئلہ ہے تو غیر شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے، شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے. قرآن نے بتایا آپ کو سزا متعین کرنا نہیں ہے، جو سزا قرآن حدیث سے ثابت ہے اسے آپ کو جاری کرنا ہے. اس لیے ہم اب سزا متعین نہیں کر سکتے اس مسئلے میں. حد قذف، یہ ہے تہمت. کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، برائی کی تہمت لگاتا ہے، تو اس پر شریعت نے یہ سزا رکھی ہے، حد رکھی ہے. والذین یرمون المحصنات لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. جو کوئی پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لا سکتے، 4 گواہ نہیں لائے، تو اس پر ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، نہیں لائے تو ان کو 80 کوڑے مارو. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. ان کی گواہیوں کو قبول نہ کرو جن کو سزا لگائی گئی تہمت کی. یہاں بھی متعین، اسے کہتے ہیں حد قذف. یہاں متعین 80 کوڑے، اور اللہ نے اسے ذکر فرمایا، اللہ کے نبی نے اس کو عمل میں لا کر دکھلایا. لہذا اب اگر کوئی مسئلہ تہمت کا قاضی کے پاس آئے تو قاضی صاحب سزا متعین نہیں کریں گے. سزا متعین ہے، آپ کو صرف نافذ کرنا ہے، جاری کرنا ہے. حد زنا، حد قذف. اور ایک حد ہے اسے حد شرب خمر کہتے ہیں، شراب کی حد. تو ایک مسلمان ہو کر جب کوئی شراب پیے اور اس کے شراب پینے کی پوری حالت ثابت ہو چکی تو اس کے لیے بھی 80 کوڑے کا حکم ہے، اور حدیث سے اس کی بات ثابت ہے، اور شراب کی حرمت قرآن پاک سے ثابت ہے. لہذا اسلامی حکومت میں اگر کوئی شراب اس طرح سے پکڑا جائے تو اسے بھی سزا ہے. کیوں؟ شراب حرام ہے. آج یہ ہمارا ملک جو ہے، اسے ملک کو سمجھنا پڑتا ہے. ملک جو ہمارا ہے یہ جمہوری ہے، اور ملک جمہوری ہونے کی بنا پر یہ قانون نہیں ہے، اور اپنے اپنے مذہب کی بنا پر ان کے مذاہب میں جو باتیں ہیں وہ چلتے ہیں. لیکن بعض قوانین وہ ہیں جس کے لیے اسلامی حکومت ضروری ہوتی ہے. بہرحال یہ حدود ہیں، یہ آپ کو میں نے بتایا، یعنی وہ سزائیں اسلام کی جو متعین ہیں، طے ہیں، اور اللہ کا حق ہے، معاف نہیں ہوں گی. جب ثابت ہو گئی تو قاضی کو اسے صرف جاری کرنا ہوگا. یہ حدود ہے. نمبر 2 قصاص، جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے. اللہ نے تم پر قصاص فرض کیا. قصاص کیا چیز ہے اسی کو بتلا رہا تھا. قصاص لفظی معنی، لغوی معنی برابری کرنا، اور جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان، جان سب کی برابر ہے. جان سب کی برابر ہے، جس کو قرآن بعد میں ذکر کرتا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. مرد، عورت، غلام، آزاد، مرد، یہ عالم، جاہل، عزت والا، بے عزت، چاہے کیسا بھی ہو، جان بہرحال سب کی جان ہے، اور جان برابر ہے. یہ دوسری بات ہے. اس لیے کسی کی جان لینا، ناحق کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی پر اس طرح سے جان لیوا کام کرنا اسلام میں حرام ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ناحق قتل کرنے والوں پر سخت وعیدیں سنائی. ناحق کسی کا بھی قتل کوئی بھی دنیا کے مقصد کے لیے کرے، سخت وعیدیں سنائی ہیں اور نقصانات بتلائے ہیں. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کا نقصان یہ بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے اطاعت، فرما برداری کا مادہ چھین لیتے ہیں. کبھی بھی عبادت پر وہ آدمی نہیں آ سکتا جس سے حرام خون ہوا ہو.
کبھی بھی اس عبادت کی توفیق یا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا جس نے حرام خون کیا ہو کسی کا بھی کسی مقصد سے بھی. اس لیے انسان کو یہ جو 3 باتیں میں نے بتلائی، انسان کا مال، انسان کی عزت، انسان کی جان بہت پیاری ہے، اور اسلام اس کی لاج رکھتا ہے. کسی کی جان ناحق نہیں جائی جائے گی، اور کسی کی عزت آپ لوٹ نہیں سکتے. جیسے زنا کا مسئلہ بھی ہے، یہ بھی مانا ہے، حفاظت کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اور کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے. چوری تو حد سریقہ وہاں بھی ہے، چورانے کی سزائیں، اس پر بھی اللہ نے اسے حکم ذکر فرمایا ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی جو چراتے ہیں ان دونوں کا ہاتھ کاٹو، یہ بھی ایک حد ہے. تو جان سب کی برابر ہے. پہلی چیز قصاص برابری کا معنی ہے، جان کے بدلے جان. قصاص فرض ہے. کس میں، کب، کیسے، کیا، یہ اجزاء بہت سمجھنے کے ہیں. تو جان کے بدلے جان، قصاص برابری کس میں؟ فی القتلا، مقتول میں. ایک آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیا تو مقتول کے بدلے، مسئلہ مقتول کے بدلے یعنی قتل کیا ہوا اسے مقتول کہتے ہیں، مقتول کے بدلے قاتل کو، قتل کرنے والے کو قصاص ہے، یعنی اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے. جب کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کی وجہ سے، لیکن قتل دوستو کئی قسم کا ہے. جز نمبر 2، قتل کسی کا بھی ہو کئی قسم کا ہے. میں آپ کو اس کی وضاحت کروں تو آپ بھی پریشان ہوں گے، یہ کہاں سے سمجھنا سے بات ہے. قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل بالسبب. یعنی یہ نچوڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں یہ 5-6 قتل کے طریقے. اب کون بھی کیسا بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی جان کے بدلے اس جان کو قتل کیا جائے گا، نہیں کوئی قید ہے. یہ سب کیا ہے یہ ذرا دیکھیے. تو یہاں پر عمدن، مسئلہ عمدن جب کوئی جانتے ہوئے دوسرے کو قتل کرتا ہے تو عمدن قتل میں قصاص ہے. لہذا کسی نے جان کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس جان کے بدلے اس مسلمان کی اس کی جان لی جائے گی، چاہے یہ آزاد ہو، چاہے یہ غلام ہو، چاہے یہ عورت ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، جان برابر ہی نہیں دیکھی جائے گی. تو کہاں معلوم ہوا قتل عمدن. عمدن قتل کا معنی جان بوجھ کر قتل کرنا. اچھا، کبھی انسان سے قتل کا صدور ہوتا ہے، قتل کر جاتا ہے، لیکن قتل جو کرتا ہے خطأً کرتا ہے، غلطی سے ہوتا ہے. کبھی غلطی خطا فی الفعل ہوتی ہے، غلطی ہر فعل میں، کام میں، اور کبھی غلطی فی الارادہ ہوتی ہے. یہ غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے اب میرے ہاتھ میں سمجھو ایک چیز ہے، اب مجھے مارنا ہے، وہاں اسے مارنا ہے، لیکن مارا میں برابر رکھ کر ایسا، لیکن لگیا وہ جا کر ان کو. ہمارے نشان ویسے ہی نشان بھی لگا کر ایسا دیکھ کر یوں پھینکتا ہے. یہ جو نشان ہاتھ کا صحیح نہیں ہے، خطا کر گیا، اور جسے نہیں مارنا تھا اسے مار بیٹا. یہ بھی قتل ہے اگر اس کی جان نکل جاتی ہے، لیکن خطا ہے. کتنی باریک بات ہے، خطا ہے. اس میں قصاص نہیں ہے. اس میں اس کی وجہ سے اس کی جان قتل نہیں کی جائے گی. اس کے احکام دوسرے، اس پر جو کچھ احکام ہیں اس پر دیت کے آتے ہیں، اور اس کے اوپر 100 اونٹوں کا مسئلہ آتا ہے، اسے ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اس پر نہیں. تو پہلی بات یاد رکھنا ہے، قتل کی وجہ سے وہ قتل عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، اس میں کوئی خطا نہ ہو. ایسے ہی یہ خطا فی الفعل، خطا فی العمد، قتل خطا، ایسے قتل بھی سبب کے، یہ بھی قتل ہوتا ہے. جیسے کوئی گڑھا کھود کر رکھا ہے، چاہے اپنی زمین میں، آپ کی زمین میں آپ کو اپنے ایک گڑھا کھود کر رکھے، کوئی چلنے والا جا کر اس میں گر کر مر گئے. اب مسئلہ اٹھا ہے، ہاں اس کی زمین مر گیا ہے،
لیکن وہ زمین کس کی؟ اگر دوسرے کی سرزمین میں آپ کھو دے، اس پر کوئی چل کر مرا، اب بھی مرا ہے لیکن یہ مرنا الگ ہے، تو قتل کو دیکھیے، قتل کی کئی قسمیں ہیں. تو اب مسئلہ پر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر عمدن قتل کرنے میں بدلہ قصاص ہے، مقتول کا بدلہ ہے. ایک بات یہ ہے، تو جس نے جس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے عمدن اگر ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2، قتل میں برابری، قصاص میں برابری چاہیے. پہلا حکم قصاص فرض ہے، لازم ہے. دوسرا حکم قصاص میں برابری ضروری ہے. یا اللہ، یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے. کیوں؟ آگے جو الحر بالحر والعبد بالعبد، یہ سب برابری کو دکھلاتا ہے. اب اسے سمجھیے دوستو. اب ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان سے مار دیا، اب ہمیں اس کے ساتھ برابری کرنا، کیسے برابری کریں گے؟ برابری کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مان لو کسی نے کسی کو عمدن ہاتھ پیر باندھ کر تلوار لے کر گردن اعضا ایک ایک کر کے جدا کیا، ثابت ہو گیا کہ فلانا قاتل ہے، اس نے اس کو قتل کیا ہے. اب ہم اس کے ساتھ، اسلامی حکومت اس کے ساتھ برابری کرنا ہے، کیسا کرے گی؟ برابری کا ایک مفہوم یہ ہوگا جیسے اس نے اس کو مارا ہے ویسے اس کو مارا جائے، لہذا ہاتھ پیر باندھو، تلوار لو، لہذا اس کا پیر کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو. ایسا مفہوم نہیں. برابری کو بس سمجھانا ہے. عمدن قتل کیا ہے، عمدن اس کی جان اس نے لی ہے، لیکن مارنے کا طریقہ ایسا رہا ہے. تو اب یہاں پہلی بات، اس کے قتل کا بدلہ اس کے وارثین کو بدلہ تو دیا جائے گا، قتل کرنے کا حکم ان کو نہیں دیا جائے گا. مثلا ہمارے بھائی کو کسی نے مارا، وہ مقتول ہو گیا، فلانا قاتل پتہ ہے، ہم خود اسے جا کر نہیں مار سکتے. میرے بھائی کو مارا، چھٹو پہ جب اسے مارا پھر وہ تمہیں مارتا ہے، پھر یہ قتل اور غارت گیری بڑھتی رہتی ہے. یہ مسئلہ حکم قاضی، شرعی قاضی کے پاس لے جایا جائے گا، اور جو قاتل ہیں ان کو قاضی صاحب بلوائیں گے. بلانے کے بعد قاضی صاحب بدلہ لیں گے. اسے مرافع الی الحکام کہتے ہیں. یہ بہت اسلامی لا ہے، اسلامی باتیں ہیں، اسلامی احکام ہیں، اور ایسی اسلامی لا، اسلامی باتیں اکثر مسلمان اس سے دور رہتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں ہمارا ملک تو اسلامی نہیں، اسے سن کر کیا کریں گے؟ نہیں، یہ اسلامی حکم ہے. تو آئیے، تو قاضی اسے کرے گا، حکم چلائے گا، خود نہیں. قاضی کے پاس مسئلہ لے جائے گا. اب قاضی صاحب، برابری کا معنی یہ ہوگا، قاضی صاحب قتل ثابت ہو گیا، اسے جلادوں کو حکم دیں گے، تو جلاد اس کی گردن اڑا دیں گے، صرف گردن مار دیں گے، بس ختم. کیوں؟ جیسا اس نے مارا ویسا ہم کریں گے، زیادتی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک عجیب واقعہ آیا. ایک باندی تھی، وہ راستے سے جا رہی تھی، تو کسی نے اس کو 2 پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا. ایک پتھر نیچے گرا کر، پتھر اٹھا کر، اور ایسا کچلا کہ جس سے اس کی روح جان نکلنے کو تھی، سسک رہی تھی. تو ادھر سے صحابہ کرام کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا رہے عورت ہے اور وہ بھی سر کچلا ہوا، کچھ جان ہے حرکت میں. تو انہوں نے ارے کیا ہوا اس کے ساتھ، کون ہوگا؟ تو فوراً انہوں نے کچھ پوچھا، کون تجھے قتل کیا؟ فلانا 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 نام لیتے رہے. تو اس میں ایک کا نام آیا، تو اس نے سر ہلا کر جان دے دی. تو صحابہ سمجھے ٹھیک ہے، حضور کے پاس مقدمہ آیا. اللہ کے نبی سے کہا، ہم یہ عورت جب سسک رہی تھی اس وقت ہم اس کے پاس تھے، تو ہم جو ایسے گنڈے ہیں، جو ایسے ذرا حرکت میں رہتے ان کا نام لیا، پھٹ 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 بول کر، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کس نے تجھے مارا ہے؟ تو اس میں ایک نام جب ہم نے لیا ہے تو اس وقت اس عورت نے سر یوں کر کے جان دے دی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ. بلوایا گیا، آپ نے ان کو بٹھایا.
اور پوچھا بتاؤ صحیح تم نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا؟ حضور کا دربار تھا، کہاں سے انکار کریں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ہی اس کے سر کو کچلا ہے، اعتراف کر کے مان لیا۔ اب ذرا دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو بھی ایسے ہی کچلا جائے جیسا کہ انہوں نے اسے کچلا تھا۔ اب ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں اور کیا خلاف دکھ رہا ہے، حدیث خلاف دکھ رہی ہے، اور ابھی آپ کو میں مسئلہ بتلاتے ہوئے چلا کہ قصاص فرض ہے، واجب ہے، اور اس قصاص میں برابری ہے، اور برابری کا معنی یہ ہے کہ جب قاضی کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے قاضی صاحب جل اللہ سے گردن مار دیں گے، لیکن جیسا اس نے کیا ہے ویسا نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اس پر زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن حدیث میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کے ساتھ جب ایسا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے جیسے اس عورت کے ساتھ کیا گیا ویسے ہی اس کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی لیے قرآن، حدیث، فقہ یہ سب چیزوں کو رکھ کر قرآن کے مفاہیم، تفاسیر، مطالب پڑھے جا سکتے ہیں، ورنہ انسان الجھ جاتا ہے۔ اب یہ بات ہے، اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس نے سر کچلا تھا اس کو بھی سر کچلنے کا جو حکم فرمایا یہ قصاصاً نہیں، یہ قصاصاً نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحتاً کیا تھا۔ کیا مصلحت تھی کہ کہیں پھر اس طرح کسی تنہا عورت کو کوئی مرد اس طرح سے حملہ نہ کرے اور ان کو ڈر بٹھایا جائے کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو جیسا تم کر رہے ہو ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈر بٹھانے کے لیے اس مصلحت کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا بدلہ لیتے ہوئے، بدلہ تو ہوا، بدلہ لیتے ہوئے ایسا بدلہ لینے کا حکم فرمایا۔ بہرحال دو باتیں، نمبر ایک مسلمانوں پر قصاص فرض ہے، نمبر دو برابری لازم ہے، اور یہ قصاص اس میں ہے جس میں انسان نے عمدن کسی کو قتل کیا ہو، خطاً قصاص کرے یا شبہ خطا کرے، یا خطا جو قتل کرے سبب کی وجہ سے کرتا ہے اس پر قصاص نہیں آتی، اس پر اس کے جان کے بدلے جان نہیں، اس کے لیے دیت وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ شروع میں ایک بات میں نے آپ سے بتلائی تھی، حدود اور قصاص، حدود معاف نہیں ہوتے، قصاص معاف ہو سکتے ہیں۔ کیسے ذرا دیکھیں، اس لیے اس کو قصاص کہتے ہیں۔ ایک نے ایک کو قتل کر دیا تو مقتول کے جو ورثہ ہیں، ان کے جو خاندان کے، وہ چاہے تو آگے نیچے چاہے تو اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، یہ ہے قصاص، بدلہ بھی ہے، چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، چاہے تو ان سے دیت بھی لے سکتے ہیں۔ دیت کا معنی ہے 100 اونٹ، اور 100 اونٹ اس کی نوعیت، صفت، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بتلائی ہے۔ بہرحال 100 اونٹ، دیت مغلظہ، دیت مخففہ، اس کی تفصیل آتی ہے۔ بہرحال دیت دی جائے گی، وہ یہ ہے، تو یہ کیا تو قصاص ہے یا تو بدلہ لیں، نہیں ہم بدلہ لیں گے۔ نمبر دو، اور اس پر دیت ہے، دیت بھی لے لیں تو ٹھیک ہے۔ نمبر تین، معاف کر دیں، معاف بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر چار، کسی چیز پر مصالحت کر لیں، یہ بھی جائز ہے، بس ٹھیک ہے فلانے نے فلانے کو قتل کر دیا ہے، اب بیٹھ کر قاضی کے پاس کسی چیز پر مصالحت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بدلہ نہیں لیتے، ہمارے لیے اتنے پیسے، اتنی بات ہونی چاہیے، اتنی دیت ایسی کر دیجئے، ہم کسی بات پر مصالحت کر لے کر اٹھ جاتے ہیں۔ مصالحت کر لی گئی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جس کسی کو بھی کوئی قبول کر لیا، مثلا معاف کر دیا، مثلا مصالحت کر لی، مثلا دیت قبول کرنے کو تیار ہو گیا، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لیا، کر لینے کے بعد پھر بدلہ لینے پر نہیں آ سکتا۔ مصالحت کر چند دن ہو گئے، نہیں وہ قاتل کو مارنا ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا، ارے تو مصالحت کر لیا ہے، تو نے ترک دیت ہے، نہیں وہ الگ چیز ہے، نہیں اسے چھوڑتا ہے، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اب اگر خدا نخواستہ اس نے اس کو قتل کیا تو یہ قاتل بن جائے گا، وہ مقتول بن جائے گا، یہ ظالم بن جائے گا، وہ مظلوم بن جائے گا۔ تو دو باتیں میرے دوستو، نمبر ایک
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قصاص مقتولوں میں فرض کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قصاص میں برابری ہے۔ برابری کیا ہے؟ الحر بالحر، اگر کوئی آزاد کسی آزاد کو قتل کرے گا تو آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، العبد بالعبد، کوئی غلام کسی غلام کو قتل کرے گا تو اس غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا۔ الانثى بالانثى، اگر کوئی عورت کسی عورت کو قتل کرے تو اس عورت کے بدلے اس عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی جانیں برابر ہیں، اور ان جانوں کے برابر ہونے کی وجہ سے ان میں برابری ضروری ہے۔ یہ 2 حکم ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا حکم ہے، وہ مفصل ہے، اور اس سے متعلق بات کو میں جانتے ہوئے روکتا ہوں، کیونکہ یہ بات اگر چھڑی جائے تو بہت تفصیل طلب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان 2 باتوں پر جو ہمیں سمجھائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سمجھی ہوئی باتوں کے موافق ہمیں اسلامی احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے احکام اسلامی ہمیں بتلائے ہیں اس کے موافق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔